کرو، عدل کرو، عدل کرو۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نیک بندے کہتے ہیں، ولی کہتے ہیں کہ کسی کی 60 سالہ عبادت سے کسی ایک کے ساتھ انصاف کرنا زیادہ بھاری ہے۔ کسی ولی کی 60 سالہ عبادت سے اس کا انصاف کرنا بہتر ہے کہ کسی کے ساتھ انصاف کر دیا جائے۔ تو انصاف کی اہمیت آ گئی نا معاشرے میں۔ تو انصاف کا جو گلا پھٹ رہا ہے، جو گریبان پھٹ رہا ہے، جو میرے معاشرے میں ہو رہا ہے، جس طرح سے انصاف کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، جس طرح سے امیر اور غریب کے درمیان فرق کیا جا رہا ہے، جس طرح سے تکڑا آدمی انصاف لے لیتا ہے، غریب روتا رہتا ہے، اس کی تو جوتی بھی گھس جاتی ہے۔ انصاف کے بغیر یہ معاشرہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، جو مرضی کر لیں۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہے، آپ کی درس گاہوں سے، آپ کی خانقاہوں سے، آپ کے درباروں سے، آپ کی صحبت سے، آپ کے درس سے ایک چیز جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ فرمائی ہے وہ انصاف کی، تو انصاف معاشرے میں قائم کرنے کے لیے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی لوگوں کو تیار کریں۔ ہم ظلم سہتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں۔ ظلم کے خلاف جہاد، میرا ناقص علم ہے، میں معذرت چاہتا ہوں، ایک جہاد ہے، آپ نے جنگ لڑنا ہے، اپنے نفس کے خلاف بھی تو جہاد ہوتا ہے نا۔ سب سے بڑا جہاد تو وہی ہے جو اپنے نفس کے خلاف لڑا جائے، اور سب سے بڑا جہاد یہ بھی ہے کہ آپ ظلم کے خلاف لڑتے ہیں، کسی کے ساتھ زیادتی ہو جائے آپ اس کے خلاف کھڑا ہوتے ہیں۔ تو معاشرے میں تو انصاف، اولیاء کرام کی کیا تعلیمات تھی، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت تھی وہی بیان کرتے تھے نا اولیاء کرام۔ کیوں لوگ ان کی طرف اٹریکٹ ہوتے تھے، کیوں لوگ ان کے پاس آ کے بیٹھے تھے، کیوں لوگ اسلام قبول کرتے تھے، کیوں ان کو لگتا تھا اسلام دوسروں سے مختلف ہے، کیوں لوگ اپنا لیتے تھے؟ اس لیے کہ وہ دین کی صحیح تشریح فرماتے تھے اور لوگ اس کو قبول کرتے تھے کہ یار یہ دین اس دین سے بڑا مختلف ہے، اس کے اندر تو یہ فلاں چیزیں ہیں، اس کے اندر تو یہ خوبیاں ہیں، یہ نیچر پر مشتمل ہے۔ تو جب تک معاشرے کے اندر انصاف نہیں آئے گا کوئی چیز بھی نہیں ہو سکتی، جو مرضی آپ کر لیں۔ ہم اب اگلی عمر کے حصے میں جا رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کے لیے کیا چھوڑ کے جائیں گے؟ جائیدادیں، بڑی عمارتیں، بڑی سڑکیں، موٹر ویز، یہ اوور ہیڈ برج اور پل اور انڈر پاسز، یا انصاف کا معاشرہ؟ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں انصاف کا معاشرہ چاہیے، ایسا معاشرہ کہ جس کے اندر امیر اور غریب جج کی نظر میں، قاضی کی نظر میں دونوں برابر ہوں، ہمیں وہ معاشرہ چاہیے۔ ایسا معاشرہ نہیں چاہیے کہ جہاں پر اگر کوئی بڑا ملزم آئے تکڑا تو قاضی کھڑا ہو جائے اور اس کو استقبال کرے گیٹ پہ جا کے، اور ایسا معاشرہ کہ جس کے اندر غریب آ جائے تو اس کو، جس کا جتنا زور چلتا ہے، اگر کوئی چھوٹا چور پکڑا جائے نا، چھوٹا چور، تو تھانے دار بھی اسی پہ زور نکال رہا ہوتا ہے، جوتیاں مار رہا ہوتا ہے، بڑا کچھ تذلیل کر رہا ہوتا ہے اسے، تو نے چوری کی۔ مجھے یاد ہے میں 2001 میں پیر صاحب پولیٹکس میں آیا، ناظم تھا اپنے سن آباد گاؤں سے، مجھے پتہ چلا کہ میں ینگ تھا اس وقت، آج سے 20-22 سال پہلے کی بات ہے، مجھے پتہ چلا کہ ایک بندہ ریڑھی لگاتا تھا میرے حلقے میں، خوشی نام تھا، ہم چھوٹے اسکول جاتے ہوئے محلے سے اس کی ریڑھی سے کوئی چیز خریدتے تھے۔ مجھے اس کے بیٹے نے کہا کہ میرے ابا کو پکڑ کے لے گئے ہیں، یہاں پہ لاہور میں ایک تھانہ ہے گلبرگ، ادھر لے گئے۔ میں نے کہا میں چلتا ہوں صاحب، میں بیٹھا، میں چلا گیا۔ جب میں گیا، میں نے کہا بندہ لاؤ، اس وقت میں ینگ تھا، ابھی ذرا انرجیٹک بھی بڑے تھے، سارے معاملات تھے، بندہ لاؤ، بندہ نہ لائیں۔ میں نے شور ڈال دیا، بندہ لے کر آئے، میں نے اسے پہچانا نہ جائے میرے سے، میں نے کہا کیا ہوا ہے چاچا خوشی، کیا ہوا ہے؟ اس کا منہ یہاں سے یہ سوجا ہوا ہے، اس کا چہرہ عجیب طرح کا ہوا ہے، اس کہتے اسے میں نے شکل، حالانکہ وہ ساری عمر بیچارہ محنت مزدوری میں نے اس کو دیکھا اپنے بچپن سے لے کر، محنت مزدوری کر کے دیکھا اس کو، لاہور شہر سے باہر سے آئے ہوئے تھے، ہمارے پاس ادھر محلے میں رہتے تھے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا ہے ڈنڈا منہ میں رکھ کے میرے منہ پہ ٹھڈا مارا ہے۔ غریب کو انصاف یہ ملے
اور امیر کے انصاف کی بات، پھر ہمیں کہتے ہیں کہ یار یہ جماعت والے انصاف کی بات کرتے ہیں۔ میرے قرآن میں انصاف اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جو ہمیں ملتا وہ ہے ہی انصاف۔ تو اگر ہم انصاف نہیں کریں گے تو ہم رہیں گے کہاں پر؟ جہاں پر انصاف نہیں ہے وہ تو جانوروں کا معاشرہ ہے، وہ انسانوں کا معاشرہ تھوڑا ہوتا ہے۔ انسانوں کے معاشرے کے اندر انصاف ہوتا ہے۔ ہمیں انصاف کی بات کرنی ہے، لیکن میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا علماء اکرام سے کہ ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ، اب لوگ آپ کی بات سنتے ہیں، جمعے کے دن لوگ آپ کی مسجدوں میں آ کے پہلے بیٹھ جاتے ہیں کہ آج قاری صاحب نے کسی بات پہ بات کرنی ہے، کسی ٹاپک پہ، تو ہم جلدی چلتے ہیں۔ ہم بھی یہی کرتے رہے چھوٹے ہوتے کہ ہم پہلے جا کے مسجد میں اگلی صاحب میں بیٹھ جانا، جگہ نہیں ملنی۔ تو انصاف، معاشرے میں انصاف کی ہم بات کریں، ساری باتیں سائیڈ پر ابھی رکھیں، پہلے انصاف کی بات کریں۔ جب تک معاشرے میں انصاف نہیں ہوگا کچھ نہیں چلے گا، یہ کچھ نہیں چلے گا، نہ یہ ملک چلے گا، نہ یہ 22 کروڑ کی عوام چلے گی۔ ہمیں انصاف چاہیے، ہم ہر ادارے سے انصاف چاہتے ہیں، ہم ریاست کے ہر ادارے سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ انصاف کی طرف توجہ کریں۔ امیر اور غریب جو واقعات پچھلے 2-3 دنوں میں ہوئے ہیں، غریب تو بالکل ہی، اسے پہلے بھی پتا تھا میرے ساتھ انصاف نہیں ہوتا، اب تو بالکل ہی جنازہ نکل گیا، بالکل جنازہ نکل گیا۔ انصاف کا جنازہ نکلے بڑی دھوم دھام سے نکلے، اور دھوم دھڑکے سے نکلا۔ اب یہی رہ گیا ہے کہ چھوٹی چوری نہ کرو، بڑی کرو، اور خوب رج کے کرو، جتنی کر سکتے ہو۔ تھوڑا سا حصہ کسی کو دے دینا تو پاس ہو جائے گا۔ چھوٹے چوروں کو ہم تربیت دے رہے ہیں کہ آپ نے بڑی چوری آئندہ سے کرنی ہے، چھوٹی نہیں کرنی۔ چھوٹی کرو گے تو پکڑے جاؤ گے، بڑی کرو گے تو چھٹ جاؤ گے، لہذا بڑی چوری کی تیاری کرو۔ یہ معاشرے میں انصاف ہو رہا ہے۔ کہیں گے یہ انصاف کا، بھی انصاف کا ہی رونا رو رہے ہیں نا، انصاف کے لیے ہی دنیا میں آئے تھے نا۔ اللہ تعالیٰ بھی انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں عدل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہوں۔ قرآن کا حکم ہے، کسی انسان کا حکم تو نہیں ہے، اللہ کی کتاب میں لکھا گیا حکم ہے۔ تو انصاف پہ مبنی معاشرے ہی ترقی کیا کرتے ہیں، باقی معاشرے تباہ ہو جایا کرتے ہیں۔ انصاف پہ کمپرومائز نہیں ہوتا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی ریاست، واقعہ ہم سناتے ہیں کہ قریش قبیلہ، بڑا معتبر قبیلہ، بڑا قبیلہ، کسی لڑکی نے چوری کر لی، سفارشات آ گئیں، سارا کچھ ہو گیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اگر اس جگہ پر میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہوتی تو میں یہی حکم دیتا۔ یہ ہے معاشرہ، یہ تھا۔ ہم ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں تو اس لیے کرتے ہیں، ہمارا آئیڈیل ہی وہ ہے۔ کیا کوئی اس ریاست کے علاوہ ہم مسلمان کی کوئی آئیڈیل ہو سکتی ہے؟ کوئی ریاست آئیڈیل نہیں ہے اس ریاست کے علاوہ، کوئی شخصیت آئیڈیل نہیں ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام ہمارے آئیڈیل وہ ہیں۔ ہم نے ان کو دیکھنا ہے، ہم نے ان سے سیکھنا ہے، ہم نے ان کو پڑھنا ہے، ہم نے ان کو آگے لے کر چلنا ہے، ان کی باتوں کو آگے لے کر چلنا ہے۔ تبھی معاشرے میں ٹھہراؤ آئے گا، ترقی آئے گی، سارا کچھ آئے گا، خوشحالی آئے گی۔ کوئی امیر غریب کو نہیں کر سکتا، کوئی غریب امیر کے اوپر کچھ نہیں کر سکتا، امیر غریب کے اوپر کچھ نہیں کر سکتا۔ میرے دین نے تو، جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ فرمایا تھا تو یہی فرمایا تھا، کسی عربی کو اجمی پر، اجمی کو، کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک وہی ہے جو زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے، وہ اللہ کو پتہ ہے کہ کون زیادہ متقی، کون زیادہ پرہیزگار، وہ بھی اللہ کو پتہ ہے۔ تو پیر صاحب میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ تشریف لائے، اور خواجہ سلمان فاؤنڈیشن کے حوالے سے جو آپ کی خدمات ہیں، باقی علماء اکرام کی آپ کے ساتھ جنہوں نے کھڑے ہیں، میں اس پر آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اور جو آپ خدمت کر رہے ہیں لوگوں کی، بنی نوع انسانیت کی، درد دل کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے، اللہ تعالیٰ اس کو درجات دے، اور اللہ تعالیٰ جو آپ کے
یہاں سے فیض ملتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں خیر و برکت ڈالے. بہت شکریہ، جزاک اللہ، تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. خراج تحسین پیش کر رہے ہیں احباب کو، اور میں میاں محمد اسلم اقبال صاحب سے گزارش کروں گا کہ تشریف فرما ہو جائے، کچھ دیر ہمارے ساتھ بیٹھے اور یہ ہمارے لیے اعزاز کا باعث ہوگا. خواتین و حضرات، آپ بالکل سچ فرما رہے تھے. میاں محمد اسلم اقبال صاحب بالکل سچ فرما رہے تھے. انصاف ہی اصل میں معاشروں کو قائم کرتا ہے. مجھے رابرٹ کا وہ قول یاد آتا ہے کہ جب اس نے کہا کہ میں روٹی چوری کرنے کے جرم میں پکڑا گیا تھا اور ان کم عقلوں نے مجھے جرم کی سزا میں 6 سال تک جیل میں رکھا،